أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जिसने पूरी कायनात को पैदा किया है। उसकी तौफीक और ख़ास से इस मकाम पे जमा हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह खुतबा जुमा के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की फजीलत यानी हमें कुरान मजीद के साथ मोहब्बत करनी चाहिए।
اگر ہم گھر میں اپنے کاروبار میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفاعا لأصحابہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، یعنی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہی قرآن کل قیامت والے دن قیامت والے دن یہی قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا اللہ رب العزت سے۔ اور جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، اس کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، ان کے خلاف وہ گواہی بھی دے گا۔ تو اس قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، صبح شام اس کی تلاوت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اس کے ساتھ محبت کرے گا، تو کل قیامت والے دن یہی قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی سورت بقرہ اور سورت آل عمران کی تلاوت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اس سورت بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا، یہ دونوں سورتیں کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ساتھ جھگڑا کریں گے اس چیز کے بارے میں۔ لیکن بد قسمی کی بات ہے، بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول کی تعلیم تو دے دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ہم تعلیم ان کو نہیں دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید حفظ کروائیں، ان کو یاد کروائیں، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ۔ تو جنہوں نے حفظ کر لیا ہے تو وہ اس کا ترجمہ بھی پڑھے، تاکہ پتہ چلے اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھو، تو اس کو سمجھ کے پڑھو۔ قرآن مجید کے تین جو ہے نا حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا صبح شام، جیسے کھانا کھانے کے بغیر گزارا میرا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، تو اسی طرح قرآن مجید کو بھی ایسے سمجھے کہ اس کو پڑھنے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا حق اس کا یہ ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، یعنی ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پتہ چلے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ یقین جانے ادھر مقرر آیت پڑھتا ہے ان بطش ربک لشدید، اور ہم بیٹھ کے سامنے کہتی سبحان اللہ، ترجمہ آتا ہو ایسے کریں، ترجمہ آتا ہو ایسے کریں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، اور تیسرا حق یہ ہے اس کے اوپر عمل کرو، اس کے اوپر عمل کرو۔ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ فوری طور پر عمل کرتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے وہ۔ تو یہ تین حق یہ ہیں، نمبر ایک اس کی تلاوت، دوسرا اس کو سمجھ کے پڑھنا، تیسرا اس کے اوپر عمل کرنا۔ یہ خالی ہمارے علماء کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کے پاس کوئی دین کی بات پہنچتی ہے، قرآن کی آپ کو ترجمہ پڑھتے ہیں، کچھ اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، آگے پہنچائیں۔ خالی علماء کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سمجھا ہوا بس وہ مولوی صاحب نے ممبر پہ چڑھ جاتے، مولوی صاحب نے ہمیں دین کی بات بتانی ہے، آپ کے اوپر بھی حق ہے، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں۔
تو فرمایا جو سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی تلاوت کرے گا کل قیامت والے دن یہی قرآن یہی سورت اس کے حق میں اللہ رب العزت سے جھگڑا کرے گی، سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ۔ سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یعنی قرآن پہلے سیکھیں پھر آگے بھی سکھائیں۔ دوسری روایت کو ساتھ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث کو میرے فرمان کو سنتا ہے پھر آگے بھی پہنچاتا ہے۔ تو یہ قرآن پہلے سیکھیں پھر آگے سکھانا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے قرآن مجید گھر میں موجود ہے، پڑا ہوا ہے سیب کے اوپر، بس اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، کسی کے 5 سپارے نہیں، کسی کے 10 سپارے نہیں، کسی کا دوسرا سپارہ نہیں، لیکن جو گھر کے اندر وہ انڈیا کا وہ لگا ہوا ہے LCD، اس کو صاف کرنے کے لیے میں نے قرآن کو بھی رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن پڑھا ہے اس کے اوپر مٹی پڑ رہی ہے، اس کا برا حال ہو رہا ہے، کوئی پھر کہتا ہے جی مولوی صاحب ذرا دعا تو کرے، گھر میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں، جب صبح صبح اللہ رب العزت کی قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے برکت کہاں سے آئے گی؟ جب قرآن نہیں پڑھو گے برکت کہاں سے آئے گی؟ قرآن شہید پڑے ہوئے ہیں، نہ ان کو کوئی پڑھتا ہے نہ ان کی کوئی تلاوت کرتا ہے۔ اگر کاروبار میں گھر میں برکت چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، کم سے کم 1 سپارہ روز کا پڑھا کرو، 1 نہیں تو آدھا سپارہ پڑھا کرو، آدھا نہیں تو پاؤ سپارہ پڑھا کرو، پاؤ نہیں تو 1 رکوع پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے کبھی گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اس نبی نے کہا ہے جس کی زبان مبارک سے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ آپ نے فرمایا تمہارے اندر میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے کبھی گمراہی کی طرف جا ہی نہیں سکتے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ آپ نے فرمایا قرآن مجید، یعنی اس کی تلاوت، اس کے ساتھ محبت، اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھنا، اور دوسری چیز سنت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا وہاں پہ رک جانا چاہیے، جس چیز کا ہمیں حکم دے وہ ہمیں کام کر لینا چاہیے۔ اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، قرآن اور حدیث، خدا را اللہ کے لیے قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں۔ سیدنا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن کی مثال پتہ کس طرح ہے؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اسے خوشبو آتی ہے، وہ جو ہے تر و تازہ رہتا ہے، اس کا کاروبار میں اس کے گھر میں برکت رہتی ہے۔ اور وہ منافق کی مثال اس طرح ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے، اس کو یاد نہیں کرتا ہے، وہ منافق کی نشان ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جن بچوں نے حفظ کیا ہے اس کو یاد بھی رکھیں، یہ نہ کریں کہ سال کے بعد قرآن مجید مصلی پہ سنایا، 4 پیسے ملے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد پورا سال ہم نے قرآن مجید کو نہیں کھولنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کو حفظ کر کے بلا دیتا ہے، یاد ہی نہیں رکھتا، چھوڑ دیتا ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، حفظ کر لیا ہوا ہے بس اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے فرمایا ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے،
وہ پتھر لینے جاتا ہے تو اس کا سر بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ اس کے پھر سر پہ پتھر مارتا ہے، وہ پھر پتھر لینے جاتا ہے، سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ پھر سر اس کے اوپر پتھر مارتا ہے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو قرآن مجید کو حفظ کرنے کے بعد بھول گیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ جب تک زندگی ہے قرآن مجید کی تلاوت کرو، سال کے بعد نہیں کہ سال کے بعد مصلی سنایا تو بس ٹھیک ہے۔ صبح اٹھو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو فجر کی نماز پڑھ کے۔ ہمارے یہاں پتہ کیا ہے، وہ کہیں جی ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، جنات کا سایہ ہے، تو کیا کہیں گے جی، قاری صاحب کہیں گے نا جی وہ بکرا پڑھو، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسٹ لگا دیتے ہیں۔ خود عمل نہ کرنا پڑے ہمیں، مولوی صاحب کو کہیں دعا کر دیں، مولوی صاحب آ کے دم کر دیں، وہی کام چلے گا۔ خود قرآن مجید کی تلاوت کرو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دو قرآن مجید کی۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرو، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اللہ رب العزت اس کی وجہ سے ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ کتاب ایک ایسی کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کو اللہ رب العزت ذلیل کر دیتا ہے۔ اور یہ بات سن لو، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دے سکتا نہیں، اور جس کو اللہ رب العزت دے دے عزت اس کو کوئی ذلیل کر سکتا نہیں۔ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ذلیل کر دیتا ہے جو قرآن مجید کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو خدا را اللہ کے لیے جہاں پہ آپ بچوں کو فیس دیتے ہیں، اسکول میں کالج میں بھیجتے ہیں، اسی طرح مسجد میں بھی بھیجیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے۔ اب تو یقین جانا یہ بھی پریشانی ختم ہو گئی ہے، مسجد میں بھی استاد موجود ہے قرآن مجید پڑھانے کے لیے، اب گھروں میں بھی استاد جاتے ہیں قرآن مجید پڑھانے کے لیے۔ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دیتے ہیں آپ کو، بنتا تو یہ تھا کہ یہ خود مسجد میں آتے۔ جس نے علم سیکھنا ہے وہ گھر بیٹھا ہے، اور جس نے علم سکھانا ہے وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ پڑھ لو، یاد کر لو، قرآن مجید کے ساتھ محبت کر لو۔ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں پر رقص جائز ہے۔ کون سے 2 آدمی ہیں؟ پہلا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید عطا فرمایا ہے، یعنی وہ اچھی بات میں تلاوت کرتا ہے، اچھی بات میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرا مسلمان بھائی وہ خواہش پیدا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسی آواز دے، میں بھی قرآن مجید پڑھوں، اللہ رب العزت مجھے بھی ایسی آواز دے، میں بھی تلاوت کروں، میں بھی مسجد میں امام بنوں اور نماز پڑھاؤں، یہ دل میں خواہش پیدا کرے، یہ رقص جائز ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں، ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، اس کے بعد پراٹھے ہو تو میرے پاس بھی پراٹھے ہونے چاہیے، اس کے پاس کرولا ہے تو میرے پاس بھی کرولا ہونی چاہیے، اس کے پاس واٹر ٹون میں کوٹھی ہے تو میرے پاس سٹی ہاؤس میں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس تو یہ ہے، یہ جائز نہیں، حسد جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہ کرو ایک دوسرے سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے لکڑیاں آگ کو کھا جاتی ہیں۔ تو فرمایا ایک یہ رقص جائز ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کا وہ علم عطا کیا ہے، چلیں وہ ایک عالم آدمی ہے، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی حدیث سناتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے دوسرا مسلمان بھائی خواہش کرے میں نے بھی درس اسلامی کرنا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ اس کے رسول کا دین آگے پہنچاؤں، یہ جائز ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں کوئی رقص نہیں ہوتا، نہیں ہوتی حسد نہیں ہوتا ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیں بہت حسد ہے۔ دوسرا
جو آدمی جس کے برعکس جائے گا وہ یہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا. یہ صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے حدیث. اور دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور وہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، مسجد میں، مدارس میں، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے. تو دوسرا مسلمان بھائی خواہش پیدا کرے اپنے دل کے اندر کہ اللہ رب العزت مجھے بھی مال دے اور میں بھی مسجد میں، مدارس میں یعنی خرچ کروں. دل میں خواہش پیدا کرے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ رقص وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے سوائے ان دونوں آدمیوں کے. صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حدیث. سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی لکھی جائے گی. آگے فرمایا کہ ایک نیکی یعنی ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں. اب خود آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھے تو ایک نیکی کے بلکہ 10 نیکیاں اس کی لکھی جانی ہے ایک حرف کے بدلے. تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کرو، پھر دیکھو آپ کے گھر میں کاروبار میں برکت کہاں سے آتی ہے. قرآن کی شیل پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر مٹی پڑے یہ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے تلاوت کرنی ہے اس کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. بس وہ جو انڈیا جس نے ہمیں مجرا دکھانا ہے اس نے ہمیں بے حیائی دکھانی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے نگرانی بھی رکھی ہوئی ہے. اس کو پیسے بھی دینے گئی ہمارا اپنے ٹی وی صاف رکھنا ہے ہماری گیلری بھی صاف رکھنی ہے لیکن قرآن مجید کے ساتھ محبت ہی نہیں. جس نبی کا کلمہ میں نے اور آپ نے پڑھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کیا کرتے تھے بڑا لمبا لمبا. وہ بھی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید کے ساتھ. تو قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، پھر آپ کے گھر میں آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز قرآن مجید یعنی جو حافظ ہے جس نے قرآن مجید کو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن مجید پڑھتا جا اور اپنی بلندی پر چڑھتا جا. یہ حفظ کا مقام ہے. جو حفظ کرتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں یہ ان کے لیے ہے. تو خدا را اللہ کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میں بھی اور آپ بھی اپنی یہ زندگی کا حصہ بنائیں. جیسے صبح شام ہم اپنا کھانا اپنی ڈیوٹی پر جاتے ہیں اس کو ڈیوٹی سمجھیں، اس کو ذمہ داری سمجھیں. اور خالی اپنے چلو ہم پوری دنیا میں تو نہیں ہم علم نافذ کر سکتے اپنے گھر میں تو کر سکتے ہیں نا. جو گھر کا سبراہ ہے جو گھر کا بڑا ہے وہ تو گھر میں تو کر ہی سکتا ہے نا. اپنے گھر میں قرآن مجید لا کر رکھے، قرآن مجید کا ترجمہ لا کر رکھو، قرآن مجید کی تفصیل لا کر رکھو تاکہ بچوں کو پتہ چلے. سب سے بڑی بات ہے اپنی بیٹیوں کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاؤ، ان کو پتہ چلے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے، ہم نے بے پردہ باہر نہیں جانا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں آپ سورہ کہف کا بھی اہتمام کیا کریں جمعہ والے دن، اور رات کو سونے سے پہلے سورۃ ملک کی بھی تلاوت کیا کریں، یہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ سورۃ سجدہ کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے، 21ویں پارے میں ہے، اس کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کریں، اس کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا آپ سے یہ درخواست ہے کہ جمعہ آئندہ جمعہ کا ٹائم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے، 12:45 بجے جمعہ شروع کیا جائے گا اور 1:15 بجے نماز کھڑی کر دی جائے گی۔ 12:45 پہ جمعہ شروع ہوگا اور 1:15 بجے نماز کھڑی کر دی جائے گی۔ اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ جمعے بر وقت آیا کریں۔ یہ بھی جمعے میں سورہ کہف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ساتھ تلاوت کریں اور قرآن مجید اور ساتھ میں مسجد میں بر وقت آیا کریں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ میں نے 2 جمعہ پہلے اس موضوع میں پورا جمعہ بھی پڑھایا تھا کہ جمعے میں بر وقت آیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جمعے میں بر وقت آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔